نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بالکل درست بات ہے کہ جب معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھتے ہیں اور بہت ساری خرابیاں دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دیکھتے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں، لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس پر خون کے آنسو روئے، دل بالکل مردہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں بعض لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور شدید رد عمل، اب اس میں جس کے جو بس میں ہوتا ہے پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ اس میں شیطان ایسے موقع سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، ورغلا کر، دھوکہ دے کر۔ اسی لیے جو غصے کی کیفیت ہے اس میں بھی اعتدال ضروری ہے، جس طرح خواہشات پہ اعتدال ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ۔ شہوت، خواہش، پسند اس کو کہتے ہیں جس میں ہر وہ چیز حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے جو اس کے فائدے کی ہے، اس کو آپ جلب منفعت کے لیے کہہ لیجئے۔ مثلا جو چیزیں مجھے چاہیے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوت غضبیہ وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو جو ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، دفع مضرت جس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اصطلاح۔ تو وہ غضب نہ ہو تو بھی خطرناک ہے، کیونکہ اگر قوت یہ غضبیہ موجود نہ ہو تو آدمی گھر میں کوئی ڈاکہ بھی ڈال رہا ہوگا تو مسکرا رہا ہوگا اس کو دیکھ کے، تو اس طرح سے ظاہر بات ہے کام کیسے چلے گا۔ تو دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، غضب میں بھی اور شہوت میں بھی۔ اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کی جائے، اور نفس کی اصلاح ظاہر بات ہے باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تو یہ احساس ہو کہ یہ غلط ہے، چنانچہ غصہ جن لوگوں کو زیادہ آتا ہے اس بارے میں غور کرنا چاہیے، بتانا، سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اعتدال سے ہٹا ہوا تو نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائی، تو آپ نے فرمایا، مشورہ آپ نے ان کو یہ دیا، لا تغضب، کہ وہ غصہ نہیں کرو۔ تو صحابی نے پھر پوچھا اور کچھ، آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر یہی بات فرمائی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فردد مرارا، وہ بار بار یہی دہراتے رہے، یعنی یہی سوال ہوتا رہا، یہی جواب، کہ کیا کروں، کوئی دوسرا کام، غصہ مت کرو، اس لیے کہ جہاں غصہ اعتدال سے بڑھا ہوا تھا وہاں روک دیا، اس کو کم کروا دیا۔ تو یہ اعتدال ضروری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے، تو ہر معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے، تو غصے میں لوگ آپس سے باہر ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، کوئی علم اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ۔ تو جو جو یہ باتیں عام ہوں گی، لوگوں کو سمجھائی جائیں گی ان کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اصلاح کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں اس پر تنقید کے درجے میں ہم کام کرتے ہیں۔ مثلا عوام الناس سے جب بات کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ آپ لوگ جاہل ہیں، غصے میں ایسا کرتے، پاگل ہیں، قابو نہیں کرتے، انسان ہے کہ جانور ہیں، آپ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ جو پہلے ہی سے غصے میں ہے اس کو آپ اس کے نتیجے میں اور مزید غصے ہی میں بھڑکا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ شان والی ہستی، وہ بھی اگر کسی کو حالت غضب میں، غصے میں دیکھیں اور وہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں عورت کا بچہ چھوٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غم کو دیکھا، وہ بالکل ہی مجنونوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی، بچہ ڈھونڈ رہی تھی، جو بچہ ملتا اس کو لگاتی سینے سے۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، صبر کرو۔ وہ پہچانتی نہیں تھی آپ کو، جانتی تو تھی لیکن پہچانتی نہیں تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اس کیفیت میں اس کو احساس نہیں ہوا اپنے حالت غم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو اس نے کہا بھئی جائیے، اب کیا آپ کو پتا میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، یہ کہہ کے اس طرح کے الفاظ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی تو میں جانتی ہوں میرا کیا حال ہے، اور یہ کہنا آسان ہے، مختصر الفاظ میں اس طرح کی بات کہہ کے، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا، توجہ بھی نہیں کی، خیال بھی نہیں ہوا کہ کون ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تھوڑا سا کچھ ہوش ہوا اور آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے ادباً تو اس وقت کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کیونکہ یہی ادب ہے، یہی طریقہ ہے کہ اصلاح بڑے کے سامنے بھی نہیں کی جاتی، وہ بڑا خود ہی کرے. لیکن جانے کے بعد ان لوگوں نے کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو تنبہ ہوا، افسوس غم بھی ہوا. فوراً بھاگی بھاگی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دی، میں اب صبر کرتی ہوں. تو آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اول وہلے میں جس وقت صدمہ ہوتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے. یہ بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے اور آنا ہی چاہیے. کیا کریں گے اس کے علاوہ. تو دیکھیے کوئی خاص کیفیت میں آپ کی بات نہ سن رہا ہو اس شان کے ہونے کے باوجود بھی، تب بھی آپ اس پر اصرار نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں میڈیا پہ بھی یا پڑھنے پڑھانے سمجھانے والے بھی جو ایسے لوگ ہیں ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو بری طریقے سے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، بہت ان کی جہالت کو بہت معاف کرنا چاہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تو ہم جاہلوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ دین کی تعلیم ہے، یعنی ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے. تو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اشکال ہو کہ یہاں تو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ آپ لوگ جاہل نہیں ہیں یا کم از کم اپنے آپ کو جاہل سمجھتے نہیں، یا کم از کم جاہلوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. تو طلبہ اگر ایسا کرنے لگیں، دوست احباب ایسا کرنے لگیں، ان کے ساتھ بالکل سادہ سا معاملہ ہوگا. بدوؤں کے ساتھ تو پیار محبت ہی کی جاتی خالی. خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. مسئلہ یہ کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے غصے سے دور کرنا یا کسی بھی برائی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو پیار محبت سے ان کو سمجھاتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنے کے لیے پہلے ان کے ساتھ ذرا شامل ہوئیے، ان کے اس غم میں، اس تکلیف میں جس پہ وہ کر رہے ہیں، کہیے کہ ہاں یہ واقعتاً ایسی بات ہے، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی تو زندگی کے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آدمی سنے اور سیکھے اور ان کو اپلائی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرمائے. جو جس کیفیت میں ہو اس پر فوراً یعنی غصے سے کچھ جڑ نہیں دینا چاہیے. انہوں نے غصے میں کسی کو قتل کر دیا، غلط کیا، موب نے یا جلا دیا، ہم نے اس سے بڑھ کر میڈیا پہ غصے کی گالم گلوچ کی، لان تان کر دی. حد تو یہ کہ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے سلجھے ہوئے اور سنجیدہ لوگ بھی آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو وہ نشانہ تنقید بنا رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں انہوں نے یہ کیا، یہ خود اپنے عام حالت میں اعتدال پہ جو رہتے تھے اس سے گزر جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ خود غصے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اس کا. اور اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو ٹھیک ہے، اعتدال سے نکل جائے تو وہ بے معنی اور بے فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اعتدال کیسے آتا ہے، اس کے لیے دو کام بہت ضروری ہیں: اللہ کی یاد یعنی ذکر اللہ، اور صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. کیونکہ یہ نفس کی بیماری، جو بھی نفس کی بیماریاں ہیں ان سب کا خلاصہ، ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی یاد کثرت سے ہو اور صحبت اہل اللہ، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اللہ کی یاد بھی کچھ فائدے ثواب کے لیے کر لیتے ہیں بغیر کسی کی سپرویژن کے، اپنے حساب سے جیسے سمجھ میں آتا ہے. اور صحبت اہل اللہ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہم علمی نکات اور دینی نکات اور اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے. ہم تو علم بھی اسی لیے سیکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب بے فائدہ ہو کے رہ جاتا ہے یا کم فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم اصلاح کی غرض سے جاتے ہیں، تو پھر ان کا خاموش رہنا بھی ہمیں فائدہ دیتا. اللہ اپنا فضل فرمائے.